تو اب ہم جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں گے. میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. آمین یا رب العالمین. وصیت کا بہت ہی امپورٹنٹ ترین چیپٹر ہم پڑھ رہے تھے, بہت ہی امپورٹنٹ ترین. تو امید ہے آپ کو وصیت سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ وصیت کیا ہوتی ہے. وراثت سے مختلف چیز ہے. وراثت اور چیز ہوتی ہے. مرنے کے بعد جو بھی انسان کا ترکہ ہوتا ہے وہ وراثت ہوتی ہے, اور وہ آپ کی مرضی سے تقسیم نہیں ہوگی. جب انسان مر گیا تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق سورہ نساء میں جو احکامات ہیں اس کے مطابق تقسیم ہوگی. وصیت کیا ہوتی ہے؟ آپ اپنی زندگی میں اپنی بلانگنگز کے بارے میں 1/3 پر لکھ کر رکھ سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر عمل آپ کے مرنے کے بعد ہوگا. وصیت 1/3 پہ لکھی جائے گی. دوسروں کے لیے لکھ کر جانا یا زبانی بھی کہی جا سکتی ہے, 2 گواہ بنانے پڑیں گے. اور مال اور یا کسی بھی اور چیز پر بھی وصیت ہو سکتی ہے, ابھی وہ آپ پڑھ لیں گے. وراثت کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے, لیکن 1/3 کو اسیٹس میں سے انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا تحفہ ہے اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 1/3 ہمارے لیے چھوڑا ہے کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہتے ہوئے شرائط کے مطابق اپنے لیے کچھ بندوبست کر کے جا سکتے ہیں. تو وصیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ زندگی کے ساتھ ساتھ موت کے بعد کی زندگی کی بھی تیاری کرنا چاہیے, کیونکہ کسی کو نہیں پتا ہم میں سے کہ کب واپسی کا وقت آ جائے. تو اسی تیاری میں سے ایک چیز کیا ہے؟ وصیت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو کہاں تک پڑھا تھا ہم نے؟ جی جی کہاں تک پڑھا تھا بتائیے, میم یہاں مجھے تو تک پتا ہے. ناقابل قبول وصیت سے. آج ہم نے ناقابل قبول وصیت پڑھنی ہے, ایسے ہی ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں, آپ پہلے بہت امپورٹنٹ چیزیں پڑھ چکے ہیں کہ وصیت کی مستحب مقدار کتنی ہے؟ 1/3. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند کیا کہ آپ 1/4 پر کریں تو زیادہ اچھا ہے. ٹھیک, اس سے زیادہ آپ کر ہی نہیں سکتے. دوسری آپ نے کیا پڑھا کہ وصیت میراث جس کے حقدار کے لیے نہیں ہے, جس کا میراث میں حصہ ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. تیسری بات کیا ہے سمجھنے والی کہ وصیت آپ لکھیں گے زندگی میں, عمل کب ہوگا؟ مرنے کے بعد ہوگا. میراث بالکل مختلف چیز ہے, وصیت بالکل مختلف چیز ہے. پلیز کلیئر رکھیں, کچھ سمجھ نہیں آتا تو پوچھ لیں. تو آگے ہم پڑھتے ہیں ناقابل قبول وصیت کون سی ہوتی ہے. آپ اس کے آگے بریکٹ میں لکھ لیں کہ وصیت پر عمل درآمد کیسے کیا جائے گا, یا وصیت پر عمل درآمد کی شرائط کیا ہیں, یہ لکھ لیجئے. ٹھیک ہے, تو وصیت پر عمل کرنے کی شرائط کیا ہیں یا ناقابل قبول وصیت کون سی ہے؟ نمبر 1, ایسی وصیت جو شرعی یعنی شرعی احکامات سے ٹکراتی ہو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اب کوئی ایسی وصیت لکھ گیا ہے جو شرعی احکامات سے ٹکرا رہی ہو, مثلا کیسے کہ وہ اپنا سارا مال کسی کے نام پر لکھ گیا ہو, ٹھیک ہے نا, سارے مال پہ وصیت کر گیا, تو یہ کیا ہے؟ شرعی حکم سے ٹکرا رہی ہے نا, 1/3 سے زیادہ پہ نہیں ہو سکتی, تو ظاہر ہے اس پر عمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. نمبر 2, ایسی وصیت جس سے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہو, اور خصوصاً جبکہ وہ کسی مستحق وارث کے جائز حق میں محرومی یا ذاتی کا سبب بنتی ہو, تو وہ بھی ناقابل قبول اور باطل قرار دی جائے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ جائز وارث موجود ہیں, بیٹا بیٹی موجود ہیں, اب کیا ہے کہ کوئی اس سے ناراض ہے, ان سے بیٹا بیٹی سے, تو اس نے کیا کیا, اس نے پوری اپنی جائیداد اٹھا کے چیریٹی میں لکھ دی کہ میں فلاں جو چیریٹی والا ادارہ ہے عیدی کو دے دے میری ساری جائیداد. یہ قبول نہیں کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں نا. اس نے جائز جو وارثوں کا حق ہے وہ میراث کے مطابق دیا جائے گا. وصیت صرف 1/3 پہ لکھی جا سکتی ہے. 2 پوائنٹ ہو گئے. تو انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ہاں, ایسی وصیت ضرر رساں وصیت کہلاتی ہے, یعنی کسی کو ضرر پہنچایا جا رہا ہے, نقصان پہنچایا جا رہا ہے, تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. پھر اور کون سی وصیت پر عمل نہیں ہوگا؟ نمبر 3, حرام اور غیر دینی کاموں یا بدعت کے کاموں پر خرچ کرنے کے لیے وصیت کی جائے تو وہ بھی نافذ نہیں ہوگی. اب یہ کیسے؟ حرام اور غیر دینی کاموں پر کوئی وصیت کر گیا, بدعت کے کاموں پر, وہیں کوئی مرنے والا جو لکھ کر رکھ گیا کہ میرے بیٹے نے خواہش کی تھی نا کہ اس کو کوئی پکچر ہاؤس بنانا ہے, تو پھر اس کو پیسے دے دیے جائیں بنانے کے لیے, تو یہ اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے؟
نہیں ہو سکتا، اس کو کینسل کیا جائے گا عالم کو دکھا کے اور صحیح لکھی جائے گی. اسی طرح بدعت کے کاموں پر خرچ کرنے کے لیے بھی وصیت نہیں کی جا سکتی کہ میرے مرنے کے بعد تم فلاں بدعت کا کام کرنا، تو وہ بھی کینسل ہوگی. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ کب وصیت، جو کون سی وصیت قابل قبول نہیں ہے، موت کی بے ہوشی یا سختی کی حالت میں کی گئی وصیت اور نصیحت نیز یادداشت سے محروم یا کوئی مقبوط الحوات شخص وصیت کرے جس پر ورثہ کا اطمینان نہ ہو، تو اسے بھی کسی معتبر عالم دین کو بتا کر اس کے بارے میں شرعی حکم معلوم کر لینا چاہیے. اب یہاں دو تین چیزیں بتائی گئی ہیں، یعنی بالکل آخری وقت میں جب وہ سکرات الموت، غمرات الموت کی حالت میں چلا گیا، تو ظاہر ہے اس کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا، تو اس کی وصیت یا کسی کی یادداشت پہ اثر ہو گیا ہے، جیسے الزمر کی ڈیزیز ہوتی ہے یا کچھ بھی ہو گیا، ڈیمنشیا ہو گیا ہے، یا مقبوط الحواس یعنی کوئی مینٹل اپسیٹس ہے، تو اس کے اوپر اگر وہ وصیت کرتا ہے اور ورثہ اس پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، تو اس کو عالم کو دکھا کر اس کی کریکشن ہو سکتی ہے. یہاں پر ایک پوائنٹ لکھا نہیں ہے، وہ آپ لکھیں، ایڈ کریں. غیر مسلم والدین کی وصیت بھی قبول نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے، غیر مسلم والدین کی وصیت بھی قبول نہیں کی جا سکتی، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، اور اس کی وجہ بھی ابھی آپ کو آگے پتہ چل جائے گی. سوری. آگے وصیت کی اقسام. وصیت کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1، وصیت کی قسم کیا ہے؟ وصیت برائے مال و اسباب. دوسری کیا ہے؟ وصیت برائے حقوق واجبات. تیسری کیا ہے؟ وصیت برائے نصیحت و تزکیہ. تو پہلے نمبر پہ وصیت برائے مال و اسباب، یعنی مال و اسباب خواہ کچھ بھی آپ کے پاس ہے، زیور ہے، کیش ہے، کرنسی، کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، کوئی سرٹیفکیٹس ہیں آپ نے لیے ہوئے ہیں، کوئی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد ہے. منقولہ یا غیر منقولہ نقل سے ہوتا ہے، لکھی ہوئی، لیکن آپ کے نام پر ہے، تو یہ سب ترکے میں شامل ہے. جس چیز کے بھی آپ مالک ہیں وہ کیا ہے؟ وہ سب آپ کا ترکے میں شامل ہے. اس تمام متروکہ مال کا 1/3 تک، 1/3 تک غیر وارث، غیر وارث، ایک ایک لفظ غور سے سننے کی بات ہے. تمام متروکہ مال کا صرف 1/3 غیر وارث قرابت داروں جو وراثت میں شامل نہیں ہیں، دوستوں یا مسلم امہ کے لیے کار خیر کے کاموں کے لیے وصیت میں مختص کیا جاتا ہے. سمجھ آ گئی یہاں تک کہ ان لوگوں کے لیے وصیت ہو سکتی ہے، اور کوئی چاہے تو یہ اپنا یہ اختیار فی سبیل اللہ کاموں میں خرچ کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، فی سبیل اللہ کاموں کے لیے بھی آپ 1/3 پہ وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے 1/3 میں سے مسجد بنوا دینا، یا کوئی فلانے جگہ پانی کا بندوبست کر دینا. اس طرح کی وصیت بھی بہت، بلکہ بہت ویلڈ وصیت ہوتی ہے کہ انسان اپنے لیے جو ہے وہ ایسا کام کر کے جائے جو اس کے لیے بعد میں قیامت تک صدقہ جاریہ بن جائے نا. یہی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایسی وصیت میں 1/3 کے جو آپ اپنی وصیت کریں گے نا فی سبیل اللہ کاموں میں، تو حکمت سے کیا ہوا فیصلہ اس کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت اور گفٹ ہمارے لیے نہیں ہے کہ 1/3 ہمارے ثواب دید پہ ہے کہ ہم خود اپنے لیے کچھ کر کے جائیں. ہمیں نہیں پتا نا کہ وراثت جب تقسیم ہوگی تو ہمارے وارث اس کے ساتھ کیا کریں گے. ہاں ہو سکتا ہے یورپ کا کوئی پلان، وہ فورن ٹرپ پلان کر لیں، ہو سکتا ہے نا، تو وہ تو ہمارے کسی کام کا نہیں ہوگا. کچھ بھی کر سکتے ہیں، اچھا چلو یہ تو اماں کا ورثہ مل گیا ابا کا، تو بیٹے کو فوراً امریکہ پڑھنے کے لیے بھیج دو. ہو سکتی نہیں، ساری دنیاوی باتیں سب پاسبل ہے. تو اللہ کی یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے، آپ وصیت کو سمجھیں 1/3 کے اوپر، کہ ہم اپنے لیے خود کچھ کر کے جائیں کہ بعد تک ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور بعد میں انسان کو یہ حسرت نہ ہو کہ یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کہ کاش میں نے اگلی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. تو اپنے ہاتھ سے کر کے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1/3 آپ کو دیا ہے. تو آپ لکھ کر جائیں گے اس کو اپنی زندگی میں، اور عمل درآمد کب ہوگا؟ آپ کے مرنے کے بعد ہوگا، اور لازم ہوگا کیونکہ شروع میں ہی آپ آیت پڑھ چکے کہ وصیت دیکھی جاتی ہے، قرض دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا؟ تو یہ تھی وصیت برائے مال و اسباب. دوسری وصیت ہے برائے حقوق اور واجبات. قریب المرگ 1/3 وصیت کے لیے یہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے تمام مندرجہ ذیل واجبات اس مد میں سے ادا کر دیے جائیں. یعنی اب آگے کچھ مدیں بتائی جا رہی ہیں کہ اگر وہ کسی کے ذمے رہ گئی ہیں
تو وہ 1/3 کے اوپر وصیت کر سکتا ہے کہ میرے اوپر سے اس کا بوجھ ہٹانے کے لیے آپ میرے 1/3 مال میں سے یہ ساری چیزیں پوری کر دیں. مثلاً ادھار یا قرض تھا تو وہ ادا کر دیں، جو روزے نہیں رکھ سکا اس کا فدیہ دے دیں، زکوٰۃ ادا کرنے والا تھا ابھی دی نہیں، ٹائم نہیں آیا تھا تو ادا کریں 1/3 میں سے. فرض حج کی نیت کی تھی لیکن موت نے مہلت نہیں دی تو حج بدل کروا دیں. ٹھیک ہے. کوئی جائز نظر مانی تھی مگر پوری نہیں کر سکا تو اس کو بھی لکھ کر رکھنا چاہیے کہ میں نے یہ نظر مانی تھی کہ فلاں کام اگر ہو جائے گا تو میں اتنے ہزار صدقہ کروں گا، تو میں تو نہیں کر سکا تو کر دیا جائے. اسی طرح کوئی مرد اگر کسی وجہ سے بوقت نکاح بیوی کا حق مہر ادا نہیں کر سکا اور اس کا انتقال ہو سوری اگر کوئی مرد کسی وجہ سے بوقت نکاح بیوی کا حق مہر ادا نہیں کر سکا تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ وصیت نامے میں لکھے کہ میرے 1/3 میں سے اس کو ادا کر دیا جائے. لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ اور سمجھ لیں کہ اگر اس نے نہیں بھی لکھا کہ اس نے وصیت نہیں کی کہ میں نے بیوی کو مہر نہیں دیا تھا 1/3 میں سے دے دیں، لیکن پھر بھی اس کے جو بھی پیسے ہیں اس میں سے بیوی کو مہر دیا جائے گا کیونکہ یہ اس کے اوپر قرضے کی مد میں آتا ہے. ٹھیک ہے، بلا وصیت بھی دیا جائے گا. تو 2 ٹائپس ہو گئے. تیسری وصیت ہے برائے نصیحت اور تزکیہ. وصیت مال کے علاوہ ان ہدایات اور انتظامات سے متعلق بھی ہو سکتی ہے جو قریب المرگ اپنے متعلقین کے ذمہ لگا جاتا ہے. کوئی ہدایت کر جاتا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نابالغ اولاد ہے، تو اپنے بھائی کے لیے وہ لکھ جائے کہ جو میرے فلاں بھائی ہیں اگر میں چلا جاؤں تو وہ ان میرے بچوں کے کفیل بنیں گے. تو یہ ہے وصیت برائے نصیحت اور تزکیہ. سمجھ گئے؟ بالغ بچے یا کسی کا کوئی کتب خانہ ہے، علمی کتب خانہ، اس کے پاس بہت ساری کتابیں ہیں تو وہ اس کے اوپر بھی وصیت لکھ سکتا ہے، نام بھی لکھ سکتا ہے کہ اس کا جو 1/3 ہے یہ فلاں کو دے جائے. جیسے میں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کا نام لکھ سکتی ہوں نا، نہیں کہ جب اس کو سمجھوں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا تو میں لکھ سکتی ہوں کہ میرے پاس جو کتابیں ہیں اس کا 1/3 جو ہے وہ میری فلاں اسٹوڈنٹ کو دیا جائے. ہو سکتا ہے. اسی طرح شفا خانہ، کسی نے کوئی کلینک بنایا ہوا ہے، ہاسپٹل بنایا ہوا ہے تو اس پہ بھی وہ وصیت کر سکتا ہے کہ اس کا 1/3 جو ہے وہ صرف غریبوں کے ٹریٹمنٹ پہ خرچ کیا جائے. یا اپنی زندگی میں وقف کے لیے کسی ادارے کی دیکھ بھال اور انتظام داری اور لوگوں کی امانتوں کو لوٹانا وغیرہ. اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ بہت ساری ہو سکتی ہیں. آپ کی بیٹی آپ کے پاس زیور رکھوائے ہوئے ہوتی ہے، آپ کی بہو آپ کے پاس رکھوائی ہوتی ہے، کبھی بہن نے رکھوا دیا، یہ امانت نہیں ہے؟ آپ کو لکھ کر رکھنا چاہیے کہ میری بیٹی کا اتنا اتنا زیور میرے پاس فلاں جگہ ہے جو اس کو واپس کرنا ہے. یہ ہے وصیت برائے نصیحت اور تزکیہ. نصیحت ہے. تو اسی طرح آپ کے پاس کوئی کسی کی چیز ہو سکتی ہے، کوئی کتاب ہو سکتی ہے، کسی ادارے کی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ بھی لکھ کر رکھنا چاہیے اپنے اولاد کے لیے کہ فلاں چیز فلاں کی اس کو واپس کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ وصیت دینی علم اور عمل اور تزکیے کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے. مطلب اولاد کو آپ یہ بھی وصیت میں لکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے حقوق کی پابندی کرنا، نماز ضرور پڑھنا، امر بالمعروف اور نہی منکر کی تاکید کر دیں. پھر سب سے اہم بات کیا ہے؟ خاندانی روایات میں حلال اور مباح امور کی پاسداری، اس کی نصیحت کریں. یہ کیا ہے؟ یعنی اپنی اولاد کو یہ لکھ کر جائیں کہ میرے بعد بھی اور میرے مرنے کے موقع پر بھی آپ نے کوئی بدعتی اور کوئی حرام کام نہیں کرنا، کوئی بال نہیں نوچنے، کوئی 40ویں 30ویں سویم جمعراتیں نہیں کرنی. لکھیں یہ سب کچھ. ٹھیک ہے. قرابت داروں سے صلہ رحمی لکھ دیں کہ یہ نہیں کہ میرے مرنے کے بعد تم نے اماں کے رشتہ داروں کی شکل ہی نہیں دیکھنی. تو ایسی وصیت نہ صرف اہل خاندان کے لیے سودمند ثابت ہو سکتی ہے بلکہ آنے والی نسلیں اور معاشرے کے دوسرے افراد بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. اور یوں یہ وصیت بھی اس کے لیے یعنی مرنے والے کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے. اگر ان ساری نصیحتوں پر اولاد عمل کرے تو صدقہ جاریہ ہے نا انشاءاللہ. تو اس قسم کی نصیحت آموز وصیت ترکے والی وصیت کے برعکس تمام وارثوں اور غیر وارثوں کے لیے کی جا سکتی ہے. یعنی نصیحت برائے جو وصیت برائے نصیحت اور تزکیہ ہے نا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف غیر وارثوں کو کریں، یہ تو وارثوں کو بھی کر سکتے ہیں نا، اپنے بچوں کو بھی تو بتایا، یہ تو کی اپنے بچوں کو، بھائیوں کو، کسی کو بھی کر سکتے ہیں. ایسی وصیت یعنی جو وصیت برائے نصیحت اور تزکیہ ہے اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ صرف آپ کا ذاتی مفاد یا غرض مقدم نہ ہو بلکہ بات آپ کی نسلوں کی فلاح کی بھی ہو
اور اس انداز سے کی گئی ہو کہ پڑھنے اور عمل کرنے والوں کے لیے جبر، تنگی اور بیزاری کا پہلو نہ نکلے، بلکہ پر حکمت طریقے سے پیغام ان کے دلوں میں اترتا رہے. یعنی بچوں کو کوئی ایسی نصیحت نہ کر جائیں وصیت کے جو ان کے لیے بوجھ بن جائے، کہ آپ کہہ جائیں کہ نہیں تم نے ہر جمعرات کو ضرور قبرستان میں میرے پر دعائے خیر کرنے کے لیے آنا ہے، دعائے مغفرت کرنے آنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کا پابند نہیں کیا، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یا تم نے لازمی جو ہے میرے لیے قربانی کرنی ہے ہر بقرعید کے اوپر، یہ نیچے یہی کچھ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. یا میرے لیے لازمی ہر مہینے اتنے اور اتنے پیسوں کا صدقہ کرنا ہے. تو یہ ایک طرح سے بوجھ ڈالا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کمپیل نہیں کیا ہے نا آپ کے اوپر، تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. پھر دیکھیں بات یہ ہے جو انہوں نے اصل میں نیچے لکھی ہے کہ اگر بچوں نے آپ کو والدین کے لیے ایسا کچھ کرتے دیکھا ہے، یہ ہے اصل بات. اگر آپ اپنے والدین کے لیے آج کچھ ایسے کام کر رہے ہیں جو بچوں کو بچے دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے والدین کے لیے قربانی کرتے ہیں، یا اپنے والدین کے لیے آپ کنواں کھدوا رہے ہیں تھر کے اندر، یا آپ اپنے والدین کے جاریہ کے لیے مسجد بنوا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں بچے دیکھ رہے ہیں، تو کل کو آٹومیٹیکلی وہ یہ کام کریں گے. ہاں، حت المقدور کوشش سے ایسا کرتے رہیں گے. اگر آپ اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں تو بچے لاشعوری اور لازمی طور پر آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے. یوں ان میں ہر اچھے عمل کو مستقل مزاجی سے نبھانے کی خوبی اور عادت بھی ہوگی. یعنی بات کیا سمجھائی جا رہی کہ پہلے خود تو آپ ایسے بنے نا، یہ سارے کام کریں نا، کہ اپنے والدین کے لیے بھی جاریہ کے کام کریں اور نیکی کے کام بچوں کو بتا کے کریں کہ دیکھو میں یہ کام کرتی ہوں، تاکہ بعد میں بھی کریں. وہ خالی نصیحت وصیت سے کام نہیں چلتا، یہ کہا جا رہا ہے جو عملی وصیت اور نصیحت ہوتی ہے وہ زیادہ کارگر ہوتی ہے. پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو غیر ملکوں میں رہتے ہیں، غیر مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں. غیر مسلم ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کا وصیت اور نصیحت لکھ کر رکھنا، یعنی یہ بہت ضروری بات ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں کے قوانین مختلف ہوتے ہیں. وہاں کے شہری قوانین کے مطابق اپنی زندگی میں سرکاری وصیت نامے پر ضروری اندراج اگر نہ کیے جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف میت کو وہاں غیر اسلامی طریقے سے کفنانا دفنایا دیا جاتا ہے، بلکہ اس کی تمام جملہ املاک بھی وراثت میں منتقل ہونے کے بجائے سرکاری جو ہے وہ قبضے میں چلی جاتی ہے. یہ ہوتا ہے غیر ممالک میں رہنے کا نقصان. اب وہاں پر کوئی ترکہ تھوڑی تقسیم کرے گا، آپ کا بہت بڑا نقصان ہے اگر آپ اس کو سوچیں. وراثت تقسیم نہیں ہوگی، وہاں کا قانون ہے مرے آپ کا سارا جو اسٹ ہے وہ اٹھا کے وہ اس میں چلا جائے گا، گورنمنٹ کے پاس چلا جائے. تو کم از کم وصیت تو کر دیں 1/3 کے اوپر، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کم از کم 1/3 تو آپ کے کسی کام آ سکے، یہ سمجھایا جا رہا ہے. اور اگر ان کے قبضے میں چلا گیا تو پھر بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ حدیث نیچے لکھی ہے مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا اور نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے. تو غیر ممالک میں جو اگر وہ ان کی کسٹڈی میں چلی گئی ان کی حکومت کی، تو وہ تو نان مسلم ہے، تو وہ آپ کے وارث نہیں ہو سکتے، تو وہ تو آپ کے کسی کام کی نہیں ہوگی. اس لیے کم از کم 1/3 پہ وصیت لکھ دیں. پھر ہے یا انبیاء کی وصیت ہے، ایسی وصیت جو وارثوں کی دینی اصلاح کے لیے ہو، بہترین وصیت ہے. نبیوں کی وراثت وہ پیغام حق ہوتا ہے جو تا قیامت تمام نسلوں تک منتقل ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہاں پر سورہ بقرہ کی آیت لکھی ہوئی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا کہ اسلم تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اسلمت لرب العالمین. تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں نے تو اپنے آپ سپرد کر دیا رب العالمین کے پاس. اور انہوں نے وصیت کی تھی، اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کہ اے ہمارے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی دین کو پسند فرمایا ہے اور تمہیں اسی حال میں موت آئے لازمی طور پر کہ تم مسلمان ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون. تو کتنی زبردست وصیت تھی. سوچے نا، ہم نہیں کر سکتے ایسے؟ کر سکتے نا کہ میرے بچوں اللہ کے کہنے پہ چلنا اور لازمی اس حال میں آخری لمحے تک اللہ کی فرما برداری پہ قائم رہنا. پھر اسی طرح دیکھیں لقمان جو تھے انہوں نے اپنے فرزند کو وصیتیں کی تھی، جس میں سورہ لقمان میں جس کا ذکر ہے، اور انہوں نے کہا تھا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. کتنی بڑی وصیت ہے دیکھ. اور بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے. یہ سیکھنے کی باتیں ہیں ساری، ہیں جو ابھی آپ نے پڑھا نا نصیحت برائے تزکیہ، یہ اس کی سیکھنے کی باتیں ہیں. پھر اور بھی لقمان نے وصیت کی تھی کہ یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف اور ونہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک.
اے میرے بیٹے نماز قائم کر، اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکنا، اور تمہیں جو بھی تکلیف پہنچے اس پہ صبر کرنا۔ تو دیکھیں کیا زبردست وصیتیں اور نصیحتیں ہیں تزکیے کے حساب سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے بارے میں جو یہاں پر انہوں نے بات لکھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت وراثت میں جو چھوڑی وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا اے لوگو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں، اگر اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری میری سنت۔ عبداللہ بن اوفا سے روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت فرمائی تھی، انہوں نے ان سے یہ دریافت کیا گیا کہ عبداللہ بن اوفا سے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت فرمائی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں پر پھر وصیت کیسے فرض ہوئی، یا ان کو وصیت کا حکم جو ہے وہ کیسے دیا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی تھی، اور قرآن میں وصیت کا حکم واضح ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ڈائریکٹ وصیت انہوں نے نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے کیا کا حکم دیا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور سنت، اس کو لازم مضبوط پکڑنا۔ اور قرآن نے آپ کو کیا حکم دیا؟ ابھی پیچھے آپ نے آیت پڑھی تھی نا کہ وصیت پر عمل ہوگا پہلے، اور اس کے اوپر ہوگا ادھار دیا جائے گا، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ تو دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کبھی ایسا مال و اسباب جمع ہی نہیں کیا جو قابل وصیت و وراثت بنتا، کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس جس پر وصیت کرتے۔ تو منصب رسالت کی عظیم ذمہ داریاں اور ان کے تقاضوں کے پیش نظر امت کی ضروریات کو ہی ترجیح دیتے، اور جو بھی اموال یا تحائف آتے تھے وہ فوراً تقسیم فرما دیتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ بھی قناعت اور توکل علی اللہ پر پورا تعاون کرتے تھے۔ تو عمر بن حارث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں، ام المومنین سیدہ جویریہ کے بھائی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا، نہ دینار، نہ کوئی لونڈی، نہ غلام، نہ کوئی اور چیز، صرف ایک سفید خچر، چند ہتھیار اور کچھ زمین تھی، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقف کر چکے تھے۔ بخاری۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں کچھ وصیتیں کی تھیں، اب یہ میں آپ کو الگ سے بتا رہی ہوں، یہ یہاں پر لکھا نہیں ہے تو آپ نوٹ کر لیں۔ آخری ٹائم میں آپ نے سیرت میں بھی پڑھا ہے کہ جو آپ کا بالکل آخری وقت تھا، اس وقت آپ صحیح سے بول بھی نہیں پا رہے تھے، تو آپ نے کچھ وصیتیں کی تھی، نصیحتیں کی تھی۔ وہ کیا تھی؟ نمبر 1 آپ بار بار کہہ رہے تھے نماز، کیا کہہ رہے تھے؟ نماز، نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ پھر دوسری آپ نے جو نصیحت کی تھی وہ تھی کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تیسری جو آپ نے نصیحت کی تھی وہ کیا کی تھی کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، جیسے یہود و نصارہ نے کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح آپ نے ایک یہ بھی وصیت کی تھی آخری ٹائم میں کہ جو مشرک ہیں ان کو بھی جزیرۃ العرب میں جو تحفے تحائف بھیجنے سے منع نہیں کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ تحفے تحائف جو ابھی بھی مشرک ہیں ان کو بھیجیں تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں۔ اور آپ نے کلمہ حق بلند کرنے کی بھی لوگوں کو وصیت کی تھی آخری ٹائم میں۔ تو یہ ساری تھی جس میں ہمارے لیے امپورٹنٹ نماز آپ بار بار کہہ رہے تھے، غلاموں کے ساتھ ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک، اور دیکھیں میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ تو پھر ایک اور یہاں پر چیز لکھی ہوئی ہمارے لیے کہ اپنے اہل و عیال کو وصیت میں مندرجہ ذیل امور سے متعلق سختی سے تنبیہ کرنا چاہیے۔ امپورٹنٹ ترین بات ہے ہمارے لیے۔ کیا تنبیہ کرنا چاہیے؟ میری وفات پر واویلا نہ کرنا، چہرہ اور سینہ نہ پیٹنا، یہ ساری باتیں بنا ہے نا، آگے آئے گی ابھی اسی میں۔ بال نہ نوچنا، نہ ہی کپڑے وغیرہ پھاڑ کر حیا باختہ ہو جانا، میری جدائی کے غم میں منہ سے خلاف اسلام کوئی بات نہ نکالنا وغیرہ۔ میرا غسل، کفن، جنازہ، نماز جنازہ، تدفین سب سنت کے مطابق ہو۔ میری قبر سادہ اور کچی رکھنا، اس پر سنگ مرمر وغیرہ کا کتبہ استعمال نہ کرنا منع ہے اصل میں، نہ ہی مزار یا کوئی غیر اسلامی تعمیر اس کے اوپر کرنا۔ کوئی خلاف سنت کام نہیں ہونا چاہیے، اگر ہوا تو میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ کتنی امپورٹنٹ وصیت ہے۔ اس میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک قبر کے اوپر 2 ہری شاخیں لگائی تھی، تو یہ وصیت ہم کر سکتے ہیں کہ میری قبر پہ 2 ہری شاخیں لگا دی جائیں، وہ سنت ہو جائے گی نا۔ پھر اسی طرح کیا ہے اگلی بات، میری وفات کے بعد لمبے سوگ اور تعزیتی رسومات اور بدعات سے اجتناب کرنا۔ لمبے سوگ کیا ہوتے ہیں؟
ہر جمعرات کو جمعراتیں کرنا، سویم ہے، پھر 40واں ہے، پھر کیا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، برسی ہے، یہ سب بدعات ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز نہیں لکھی، آپ ایڈ کریں جو بہت ہی ضروری ہے، اور خاص طور پر میں تو سمجھتی ہوں ہر خاتون کے لیے ضروری ہے، لیکن خاص طور پر جو پردہ دار خاتون ہیں ان کو ضرور وصیت میں لکھنا چاہیے کہ میرے پردے کا ہر حال میں خیال رکھا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اٹھ کے جی چہرہ دیکھنا ہے، زندگی میں چہرہ دکھایا نہیں، مرنے کے بعد دکھائے چلے جا رہے ہیں۔ اتنا بے ہوش گھر والوں کو نہیں ہونا چاہیے، یہ وصیت میں لکھ کے جانا چاہیے۔ اور میری تدفین کے وقت بھی صرف میرے محرم جو ہیں وہ مجھے قبر میں اتاریں، صرف محرم میں جو کندھا دیں، یہ سب وصیت کرنا چاہیے ایک خاتون کو، سمجھدار خاتون کو۔ پھر میرے کل ترکے میں سے وراثت کے علاوہ جو حصہ برائے وصیت ہے اسے فی سبیل اللہ خرچ کرنا، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ ایسے میوزیم جہاں بت یادگار کے طور پر رکھے ہوں، یا آرٹ گیلریاں اور غیر اسلامی ویلفیئر کے پروگراموں وغیرہ پہ خرچ نہ کرنا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حذیفہ بن یمان کی یہ وصیت کتنی حیرت انگیز ہے۔ فرماتے ہیں جب میں وفات پا جاؤں تو کسی کو اطلاع نہ دینا، ممکن ہے یہ نوعی میں شمار ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوعی سے منع فرمایا ہے، اور یہ بات میں نے خود سنی ہے۔ تو نئی اس کو کہتے ہیں وفات کا اعلان کرنا، وہ ایسا اعلان کرنا جس میں غرض شہرت ہوتی ہے، اس کو نئی کہتے ہیں، اور وہ ناجائز ہے۔ آپ نماز جنازہ کے لیے اطلاع دے سکتے ہیں، لیکن نئی کیا ہوتی ہے کہ جس میں شہرت کے لیے جی فلاں فلاں مر گئے ہیں، ان کا بہت بڑا 40واں ہوگا، اطلاع دی جاتی ہے خاص و عام کو، فلاں بہت مشہور آدمی تھے، تو یہ جو ہے یہ نوعی میں آیا ہے، آتا ہے، اور اس کو منع فرمایا گیا۔ غور طلب آیت ہے یہاں پر، وہ کیا ہے، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون۔ جو شخص نیک عمل کرتا ہے تو اپنے ہی لیے کرتا ہے، جو برے کام کرتا ہے اس کا نقصان بھی اسی کو پہنچے گا، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں وصیت کا چیپٹر ختم ہوا، لیکن آپ کی کتاب میں بیچ میں ایک پروفارما ہے وصیت کا، وصیت نامہ ہے وہ۔ تو اب آپ کیا کریں، اس کو خود سے پڑھیں بیٹھ کے اچھی طرح سے، اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو مجھ سے اگلی دفعہ پوچھیں۔ اور نیکسٹ کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ میں سے جو وصیت کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ آپ حدیث پڑھ چکے کہ اگر 1/3 پہ یا 1/4 پہ وصیت کرنا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 راتیں بھی ایسی نہیں گزرنا چاہیے کہ لکھی ہوئی موجود نہ ہو، تو لکھیں۔ اسی پروفارما کو آپ فوٹو اسٹیٹ کرا کے لکھ کے رکھ سکتے ہیں، کئی جگہ پر کسی 2 کا اپنے گھر والوں میں سے بتا بھی دیں، سائن کرا لیں اور بتا دیں فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ اسلامک پوائنٹ ہے۔ اب اس پروفارما کو آپ پڑھیں گے اور اگلی دفعہ ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہو گیا؟ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔